اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے اس سلیبس میں آؤ قرآن سمجھیں، یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آج ہماری پہلی کلاس ہے اور یہ ہے سبق نمبر 1 اور اس میں 2 پارٹس ہوں گے۔ اے پارٹ میں ہم لوگ قرآن مجید کا جو مواد ہے، جو اذکار ہیں، اس کا ٹرانسلیشن سیکھیں گے، اور پارٹ بی میں جو ہے ہم لوگ بیسک گرامر سیکھیں گے۔ گرامر بھی کیا ہے، بہت ہی اسٹرانگ والا نہیں بلکہ بہت ہی لائٹ سے سیکھیں گے، زیادہ اصطلاحات اور ٹرمینالوجی کے بنا۔ صرف کیا ہے، ہم لوگ اس کے الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے اور کس طرح سے الفاظ بنتے ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کورس کا تعارف آج کیا ہے، اس میں ہم لوگ تعوذ سیکھیں گے، اور گرامر میں کیا، ہوا، ہم، انتا، انتم، جو ہم لوگ لاسٹ ٹائم بھی کچھ انٹروڈکشن کے تعلق سے سیکھے تھے، وہی آج جو ہے سبق میں ہوگا، اور نکات تعلیم بھی دیکھیں گے۔ اور اس سبق کے اینڈ تک الحمدللہ ہم لوگ کیا ہے 12 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 7248 ٹائم، یعنی کہ 7248 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو صرف ہم لوگ جب 12 الفاظ سیکھیں گے تو 7250 الفاظ کا ہم ترجمہ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں کل تقریباً 78,000 الفاظ ہیں، اور اس کورس کے دوران ہم لوگ 45 الفاظ یعنی کہ 45,000 ورڈز سیکھ چکے ہوں گے۔ اور آپ سب کے لیے جزاکم اللہ خیر، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے لیے خیر سے بدلہ دے، کیونکہ آپ سب نے قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، اور آپ سب کو مبارکباد بھی۔ اور صرف 20 کلاسز کے بعد وہ آدھا قرآن یعنی کہ 50% قرآن کو سمجھنے لگیں گے الحمدللہ۔ اور ایک اہم وضاحت ہے، علماء میری پوزیشن عوام الناس، یعنی کہ قرآن مجید عام لوگوں کے لیے ہے، القرآن للناسی، یعنی کہ قرآن لوگوں کے لیے ہے، صرف علماء کے لیے نہیں اور کوئی بڑے عہدے کے لوگوں کے لیے نہیں۔ تو ہماری پوزیشن کیا ہے، عوام الناس کی ہے، ہم عام لوگ ہیں، اور ہم لوگ کیا ہے، قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا ولو آیا، یعنی کہ پہنچا دو ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کے مطابق ہم لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ انداز تعلیم، یہ کورس ان کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہونے والی تمام نئی تکنیکوں پر مبنی ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کو پہلے سیکھنے کے لیے بہت ہی ہارڈ گرامر پڑھنا پڑتا تھا۔ عربک گرامر کیا ہے، سب گرامرز میں بہت ہی ہارڈ ہوتا تھا، کیونکہ اس میں ایک تو ہم کو عربک لینگویج نہیں آتی، پھر اس کے علاوہ اس کی ٹرمینالوجی، جو اصطلاحات ہوتے ہیں، بہت ہی کیا ہے مختلف ہوتے ہیں، جن کو ہمیں پہلے تو یاد رکھنا اور پھر اس کو ریپروڈیوس کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے اس کورس کو فارم کیا ہے۔ یہ کورس میرا یا کسی میرے عزیز کا فارم کیا ہوا نہیں ہے، یہ کورس ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا، جو ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، امریکہ، انگلینڈ میں عربی قواعدوں کی کتابوں کے مطابق اس کورس کو بنایا گیا ہے، اور قرآن مجید میں آنے والے الفاظ کی اعداد و شمار کو مد نظر رکھتے ہوئے فارم کیا ہوا ہے۔ اور پڑھانے کا اسٹائل بھی کیا ہے، اس میں بہت ہی آسان رکھا گیا ہے، یعنی کہ جو ان کے پاس پڑھتے ہیں انہی کو وہ ٹریننگ دے کر ٹیچر کی طرح ٹیچر ٹریننگ دیتے ہیں، اور پھر انہیں دوبارہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کیا ہے الاؤ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے، یہ ٹیکنیک بہت ہی آسان ہے۔ جیسے کہ میں بھی انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی سے پڑھی ہوئی ہوں،
لیکن پھر بعد میں نے ٹیچر ٹریننگ کورس بھی کیا ہے الحمدللہ۔ اجنبی زبان سیکھنے کے طریقے، انگریزی سکھانے کا جدید انداز، یعنی کہ اگر ہم کوئی اجنبی زبان سیکھتے ہیں، جیسے کہ مادری زبان ہماری اردو ہے، اب ہمارے لیے آندھرا پردیش کے لوگوں کے لیے تیلگو ہمارے لیے اجنبی زبان ہے، تو تیلگو سیکھنے کے لیے ہم کو کیا ہے، کچھ تکنیک بتائی جاتی ہے، جیسے کہ سیکنڈ لینگویج سیکھنے کی تکنیک، تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے تکنیکس کو لے کر یہ عربک ہم کو سکھائی گئی ہے، اور اس میں بہت سے آسان طریقے یوز کیے ہوئے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو قرآن سیکھنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی مصحف کیا ہے۔ مدنی مصحف یعنی کہ جو بھی بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید، تو انہیں ایک ہی اسٹائل کی قرآن مجید دی جاتی ہے، جس کو مدنی مصحف کہتے ہیں۔ مصحف نکلا ہے ورڈ صفحہ سے، صفحہ یعنی کہ پیج، صفحہ کی جمع صفحات، اور جس میں صفحات ہوتے ہیں اس کو مصحف کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ کتاب کو ہی مصحف کہتے ہیں۔ حافظی مدنی مصحف یعنی کہ جو بچے حفظ قرآن کرتے ہیں ان کے لیے مدنی مصحف دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بچے چاہے اپنا قرآن کہیں دوسری جگہ لے بھی جا سکتے ہیں یا نہیں بھی لے جا سکتے ہیں، کہیں بھی ہو مدنی مصحف کہنے سے اس طرح کی 15 لائن والی قرآن بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو اس قرآن کے تعلق سے ہمیں بتایا گیا ہے قرآن مجید کے الفاظ کی جو بھی تفصیل ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کے صفحات پورے 600 ہوتے ہیں۔ یہ جو مدنی مصحف ہوتا ہے اس کے صفحات 600 ہوتے ہیں۔ سطور یعنی کہ لائنز کیا ہے، اس میں 15 ہوتے ہیں۔ ہر صفحہ ہر پیج پر کیا ہے 15 لائنز ہوتے ہیں۔ ہر سطر میں کیا ہے، سطر یعنی کہ ہر لائن میں تقریباً 9 حروف ہوتے ہیں، 9 لفظ ہوتے ہیں، الفاظ ورڈز، اور الفاظ ہر صفحے پر 130 ہوتے ہیں۔ اگر ہم 9 into 15 دیکھیں تو 105 ہوں گے، 135 ہوں گے، لیکن ایوریج کیا ہے 130 رکھیں گے ہم لوگ۔ اور کل الفاظ کتنے ہیں قرآن مجید میں؟ 78,000 ہے قرآن مجید میں۔ اس طرح سے ہم لوگ کیا ہے 45,000 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے اس کورس کے دوران۔ تو 78 میں 45,000 مطلب 50% سے بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمیں کیا ہے جو بھی ہم سیکھتے ہیں اس کو دوسروں تک سکھانا چاہیے۔ ویسے تو اشرف المخلوقات کیا ہے، سب میں بہترین مخلوقات ہیں، اللہ کے جو بھی مخلوقات ہیں اس میں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے ہمیں، اور جو اشرف المخلوقات ہیں ان میں سے بھی بہترین کون ہے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور یہاں پر خوشخبری کس کے لیے ہے، پہلے سیکھنے والوں کے لیے اور بعد میں سکھانے والوں کے لیے۔ اس حدیث پر اسی وقت عمل کیجئے، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں کو ابھی سیکھے ہوئے یہ اعداد و شمار سکھائیے، اور پھر آپ کے ساتھی کو آپ سے پوچھنے کا موقع دیں اور آپ جواب دیں۔ یعنی کہ ابھی سے کیا ہے ہم کو اسٹارٹ کرنا ہے اس حدیث پر، جو ہم یہاں پر سیکھے ہیں پہلے کہ مدنی صفحات کتنے مدنی مصحف میں صفحات کتنے ہوتے ہیں، سطور 15 ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کیا ہے دوسروں تک بھی یہ نالج پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم سیکھنے والے بھی ہو گئے اور سکھانے والے بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں۔ کیا اس طرح کی بات کر کے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جائیں گے جو قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہمیں یاد کرنے کے لیے اور نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو 100% یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ تو نماز کے عام الفاظ، اس کورس میں ہم لوگ کیا کیا سیکھیں گے؟ نماز کے عام الفاظ، قرآنی صورتیں اور اذکار۔ جیسے کہ ہم لوگ فرسٹ کیا ہے، اس میں 7 سورے سیکھیں گے: سورہ فاتحہ، سورہ عصر، سورہ نصر، کافرون، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ کیا ہے؟ 7 سورے ہیں جن کو ہم معنوں کے ساتھ سیکھیں گے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا، اور جب ہم عربک پڑھیں گے تو ہمارے دماغ میں کیا ہے، اس کے معنی تصور ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم لوگ کیا ہے، اذان سیکھیں گے، اذان کے جو الفاظ ہے، اور دعا بعد وضو کے، وضو کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ سیکھیں گے اور ان کی اہمیت سیکھیں گے، اور رکوع سجود کے جو اذکار ہیں وہ سیکھیں گے، اور اتحیات بھی کیا ہے، ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے، اور اتحیات کی اہمیت کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور درود جو ہے اللہم صلی علی، درود ابراہیم، وہ بھی سیکھیں گے۔ اس کے بعد ربنا آتنا والی دعا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے نہایت آسان گرامر کے ساتھ، یعنی کہ ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے ہم لوگ کیا ہے، ان الفاظ کو سیکھیں گے جو عربک ہیں۔ ان الفاظ کو ہم کیا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے تحت، یعنی کہ ہماری پوری باڈی کے جو اعضاء ہیں وہ کیا ہے، اس میں کارگر ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہوں تو ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں، یعنی کہ جو ہم ابھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہمیں دوبارہ سے کیا ہے، سوال جوابات کے ذریعے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اگر ہم وہ سب وقت نکال کر 1 ویک کے وقفے میں نہیں کر پائے تو کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہم لوگ کلاس جوائن کر بھی۔ تو یہ 1 ویک کا وقت کیوں لیا گیا؟ ویسے تو یہ کلاسز روزانہ کے بیسس پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہاؤس وائف اور لیڈیز ہونے کی وجہ سے انہیں کیا ہے، فل کیا ہے، ایک انوائرمنٹ دیا گیا ہے انہیں 1 ہفتے کا ٹائم، چاہے وہ کتنے بھی بزی ہوں، 1 ہفتے میں وہ ضرور ہوم ورک کر سکیں گے، اور ضرور کیا ہے، وہ سبق کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کتنا آسان ہے۔ تو یہ کورس کے دوران کیا ہے، ہم لوگ سمجھ لیے ہیں انٹروڈکشن کے دوران ہی کہ قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ تو جب یہ کلاس ہوگی تو آپ لوگوں کو اور بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہوں تو ناکامی کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں کیا ہے، اچھے سے اپنا شیڈیول فارم کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت کیا ہے اس کورس کو دیں گے تو ہمیں کیا ہے، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع شامل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک سب سے بڑا چیلنج صحیح نماز پڑھنے کے دوران شیطان کے وسوسے سے، یعنی نماز میں شیطان کا خلل ڈالنا۔ تو نماز جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، دنیا بھر کے ہمارے خیالات آتے ہیں نماز میں، تو اس سے کیا ہے، ہماری نماز میں خلل ہوتا ہے۔ ہم پہلے اپنے دماغ پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو جو بھی ہمارے دماغ پر چلتا رہتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ہم وہ سوچنے لگتے ہیں۔ ہماری زبان تو کیا ہے، سورے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں کیا ہے، دوسرے قسم کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اس کورس کے بعد کیا ہے، ہم جو زبان سے پڑھتے ہیں
वही हमारे दिमाग में भी चल रहा होगा, क्योंकि हम उस वक्त जान चुके होंगे कि हमारी जबान पर क्या चल रहा है, यानी कि सिर्फ हम पढ़ने की हद तक नहीं, समझने के स्टेज पर पहुंच चुके होंगे। हम एक वक्त 5 काम कर सकते हैं। हमारे दिमाग के 5 रास्ते, मिसाल के तौर पर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं, ब्रेक पर ध्यान देते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, रास्ते पर निगाह रखते हैं, अपने अपने कान का भी ख्याल रखते हैं, यानी कि जो हम सुनते हैं उसका भी ख्याल रखते हैं। नमाज के दौरान इन तमाम रास्तों को मसरूफ रखें, यानी कि जिस तरह हम ड्राइविंग करते वक्त हर चीज को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह हमें नमाज पढ़ते हुए भी कुछ चीजों को कंट्रोल करना है। तो फर्स्ट में क्या है, हमें तिलावत करना है। जो हम तिलावत करते हैं सूरा, तो उसको क्या है, तजवीद के साथ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना कि हम लोग क्या है, मुंह से अल्फाज को अदा करते हैं, तो तजवीद के साथ, यानी कि सही तरीके से हमें अदा करना है। तो जब हम अल्फाज अदा करते हैं, अब उसकी तजवीद को हम ध्यान में रखते हैं, तो हमारा माइंड क्या है, एक्टिव हो जाता है और उस सूरे के अल्फाज की तरफ चला जाता है। हमारे माइंड में दूसरी बातें नहीं आते कि ये इजहार करना है, इख्फा करना है, या फिर इदगाम करना है, या फिर कुछ और करना है, या फिर अल्हम्दु बोलते हुए हा का मखरज कहाँ से निकालना है। इस तरह से हमारा दिमाग क्या है, सूरह फातिहा की तजवीद में हमारा दिमाग इन्वॉल्व हो जाता, वहां पर मसरूफ हो जाता। जो तिलावत कर रहे हैं उसे समझें। वैसे तो हम पहले भी सूरह फातिहा पढ़ते थे, लेकिन अब सूरह फातिहा और जब दूसरे अस्कार पढ़ेंगे तो उसके माने भी क्या है हम लोग समझेंगे। जो तिलावत कर रहे हैं इसको बसरी तौर पर महसूस करें। बसरी मतलब बसारत से, हमारी आंखों की जो बसारत है, यानी कि तसव्वुर से हम महसूस कर सकते हैं। हम जो तिलावत कर रहे हैं अगर वो हमको समझ में आने लगे तो उसको हम तसव्वुर भी कर सकते हैं। उसे महसूस करें और उसके साथ तामुल करें, यानी कि कोऑर्डिनेट करें। जैसा जैसा हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो सूरह फातिहा में देख सकते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किस तरह की दुआएं मांगते हैं। तो जब हम अल्लाह किसी से किसी चीज की इल्तिजा करते हैं तो हमारे टोन में भी फर्क आना चाहिए, हमारे आजा में भी फर्क आना चाहिए। तो अगर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हम लोग इस तरह से अकड़ कर तो नहीं बात करेंगे, हमारे अल्फाज में भी क्या है, नरमी होगी। तो इस तरह से क्या है, हम खुद को कंट्रोल करेंगे। जब हम क्या बोल रहे हैं वो अल्फाज हमको मालूम हो तो हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं उन अल्फाज के ताल्लुक से। जब हम इस कोर्स को पढ़ लेंगे, जब हमको सूरे सब समझ में आएंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि हम लोग अब तक सिर्फ क्या है, नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या है, हम नमाज जिएंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान आपकी नमाज पर हमला करके आपकी नमाज को बर्बाद कर देगा। यानी कि हमको एक तो तिलावत करना है, सही करना है तजवीद के साथ, और जो तिलावत कर रहे हैं उसको अच्छे से समझना है, एक एक लफ्ज बा लफ्ज अच्छे से समझना है। जो तिलावत कर रहे हैं उसको बसरी तौर पर महसूस करना है, यानी कि तसव्वुर के साथ, अय अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं। इस तरह से क्या है, हम लोग अपने अल्फाज को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सबको क्या है, आजिज बनाकर अल्लाह के सामने पेश करेंगे, उसे महसूस करेंगे और उसके साथ तामुल करेंगे। यानी कि जैसा जैसा हम बोल रहे हो वैसा वैसा क्या है, हमारी बॉडी भी क्या है, उसी तरह से कोऑर्डिनेट करना है। वरना शैतान आपकी नमाज, हमारी नमाजों पर हमला करके हमारी नमाज को बर्बाद कर देगा। जैसे हम नमाज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो शैतान हमारी नमाजों को बर्बाद कर देगा, नाउजुबिल्ला। अगर हम जो पढ़ रहे हैं उसे समझ नहीं रहे हैं तो इंसान होने की हैसियत से ये बात नामुमकिन है कि आप नमाज पर पूरी तवज्जो रख सकेंगे। जो हम
بول رہے ہیں اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ ناممکن بات ہے کہ ہماری نماز میں کانسنٹریٹ آئے. یعنی کہ چھوٹے سے بچوں کو بھی کیا ہے، جب ہم پوئم سمجھاتے ہیں جیسے کہ جانی جانی یس پپا یا پھر ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار، تو ان کو ٹیچر ہاتھوں سے اس طرح سے اشارے کیوں بتاتی ہے؟ تاکہ ان کو سمجھ میں آئے اور ان کا کانسنٹریٹ رہے اس میں. یہ کورس نماز کو سمجھنے میں اور ہر ذکر کے ساتھ تعاملی رویہ اختیار کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. تو یہ کورس کیا ہے ہمارے لیے؟ نماز میں کانسنٹریشن کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ. نماز دن بھر میں 5 مرتبہ ہمارے ایمان کو نیا بنانے کا کام کرتی ہے. یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر اور تقدیر پر ایمان کو. تو ہم کیا ہے، نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ اللہ سے باتیں کرنا. پچھلی کلاس میں بھی ہم لوگ سنے تھے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب تم چاہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بات کرے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے احکام ہمارے لیے ہی دے رہا ہے. اور جب تم چاہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرو تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیے. تو ہم لوگ کیا ہے، زمین پر سے ہی اللہ سے کلام کر سکتے ہیں نماز کے تھرو. تو ہمیں کیا ہے، نماز کی اہمیت کو جاننا ہے کہ ہم 5 وقت سے جب اللہ کے پاس سامنے ٹہر کر نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. نماز برے کاموں سے بچانے میں ہماری مدد کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز کیا ہے؟ بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے ہمیں روکتی ہے. کیسے روکتی ہے؟ جب ہم نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو وعدے کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم لوگ کیا وعدے کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو ہم کیا ہے، ان وعدوں کا پاس رکھنے کے لیے برے کاموں سے بچ پائیں گے. تو جب ہم معنی معلوم کر لیں گے تو برے کاموں سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے اگر ہم نماز کو درست کر لیں تو ہماری پوری زندگی بھی خود بخود درست ہو جائے گی. تو جیسے ہماری نمازیں درست ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے جو روزمرہ کے کام ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے. کورس کے مقاصد یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے. تو یہ کورس کا مین مقصد کیا ہے؟ ہمیں سمجھانا کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے بلکہ مشکل نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ سکھانا، یعنی کہ قرآن کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے یہ اس کورس میں بتایا گیا ہے، لفظی ترجمے اور ٹی پی آئی کے ذریعے، جس میں 50% قرآنی الفاظ سیکھیں گے. تو اس میں کیا ہے، لفظی ترجمہ اور ٹی پی آئی کے ذریعے ہمیں 50% الفاظ کو سکھایا گیا ہے. نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع اور خضوع حاصل ہو اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیں. یعنی کہ ہمیں نماز کا صحیح طریقہ بتانا تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع شامل ہو. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا کہ قرآن مجید کو صرف لفظی طور پر پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے. جب ہم سمجھیں گے تو تبھی ہماری زندگی میں ہم لوگ اس کو عمل کر سکیں گے انشاءاللہ. ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا. تو جیسے جیسے ہمیں قرآن کے الفاظ معلوم ہوتے جائیں گے تو قرآن سے ہماری اٹیچمنٹ، مانوسیت بڑھ جائے گی. اس طرح سے ہمیں کیا ہے، عمل صالح کرنے اور اپنے اخلاق کو سدھارنے کی بھی ترغیب ملے گی انشاءاللہ. قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سیکھنا. یعنی کہ قرآن مجید میں جو بھی آیتیں ہیں اسی کے تحت ہم لوگ 100 جملے سیکھیں گے، سینٹنسز سیکھیں گے، 100 سینٹنس. تو اس سے کیا ہے، قرآن مجید کے
जो सेंटेंसेस है वो बार बार रिपीट भी होते हैं हमें, और जो रिपीट जहां पर सेम नहीं होंगे तो वहां पर अल्फाज भी रिपीट होंगे। तो इस तरह से हमारी कुरान से क्या है, अटैचमेंट भी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। इस कोर्स की इम्तियाजी खुसूसियत, ये एक मुनफरद कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम खुश्क जुमलों से शुरू नहीं करते, यानी कि जब भी इससे पहले कुरान मजीद के या फिर अरबिक ग्रामर के जो भी किताबें हैं जैसे कि मिनहाजुल अरबिया, तो हम लोग देख सकते हैं उसमें हाजा बैतुन कबीरुन इस तरह के अल्फाज होंगे, यानी कि ये घर बड़ा है। आप ये कब दोहराएंगे, कब इसकी प्रैक्टिस करेंगे? तो हम लोग आम जिंदगी में तो बोलचाल नहीं करते, तो इस तरह से हमारा क्या है, अरबों से भी कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा कि हम लोग इन अल्फाज को दोहराएं। तो हम लोग क्या है, इसीलिए कुरान, इस कोर्स की मुनफरद पहचान क्या है, इसमें कुरान के ही अल्फाज को हमें सिखाया गया है ताकि हम कुरान को और नमाज को समझें। सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका इस कोर्स में सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। नमाज में रोजाना 25 बार अरबी में अल्लाह से बात कीजिए। कैसा जबरदस्त आगाज है, और मकसद भी साथ ही में हासिल हो रहा है। यानी कि सिर्फ सूरह फातिहा क्या है, हम लोग 5 वक्त की नमाजों में कम से कम 25 बार पढ़ते हैं। तो अगर हम सूरह फातिहा भी माने के साथ सीख लेते हैं तो देख लीजिए कि हम लोग कितना नमाजों में खुशू व खुजू ला सकते हैं। हर रोज हम 5 नमाजों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं। क्यों ना हम इसी से अरबी जुबान सीखना शुरू करें। यह बहुत ही मौसर है, क्योंकि हम नमाजों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करते हैं और ये 5 वक्त होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम नमाजों में क्या बात करते हैं। हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चों के लिए भी मुफीद है। तो क्योंकि नमाज हर एक के ऊपर फर्ज है, तो ये कोर्स भी क्या है, नमाज के जो तर्जुमे बताए गए हैं वो सबके लिए मुफीद है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान शुरू करने से पहले हमको ताऊज पढ़ना चाहिए। तो ताऊज किसको कहते हैं? ताऊज भी कहते हैं और इसको इस्तेआजा भी कहते हैं, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको ताऊज भी कहते हैं और इस्तेआजा भी कहते हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पनाह मांगना। तो कुरान शुरू करने से पहले हमें ताऊज पढ़ना चाहिए, इसलिए पहले हम इसी का तर्जुमा सीखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आउदु, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, दोनों के लिए भी आउदु ही इस्तेमाल होगा। जहाँ ये हमजा जबर आ, आइन वाव पेश उ, जाल पे जू, आउदु, मैं पनाह में आता हूँ या फिर मैं पनाह में आती हूँ। बिल्लाही, बज़ाहिर तो ये एक लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन ये 2 अल्फाज का मजमुआ है, यानी कि अल्लाह की। औज़ु बिल्लाही, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की। मिन मतलब से। अश-शैतान, अश-शैतान क्या है? ये शैतान को अश-शैतान बनाया गया है। हम लोग लास्ट टाइम सीखे थे कि शैतान, अश-शैतान यानी कि अलीफ लाम प्लस शैतान, अश-शैतान होता है। यानी कि इस्म, नाम को इस्म कहते हैं, और ये क्या है, 2 टाइप्स ये होते हैं, एक इसमें आम और एक इसमें खास। शैतान को जब अलीफ लाम लग गया तो अश-शैतान हो गया ये, यानी कि ये इसमें खास हो गया। यानी कि जब हम शैतान की तरफ इशारा कर रहे हैं, और रजीम जो मरदूद है, यानी कि धुतकारा हुआ। औज़ु बिल्लाही, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से जो मरदूद है। तो इसका तर्जुमा इस तरह से होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह छोटे छोटे अल्फाज सीखेंगे।
یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ریکویسٹ ہے یہ. اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا ہے. تو سب سے پہلے سیفٹی. یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں باللہ. یہ کیا ہے؟ بی پلس اللہ ہے. باللہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن بظاہر ایک نظر آ رہا ہے. بی مطلب سے، باللہ اللہ سے. من مطلب سے. من الشیطان شیطان سے. عربی کے ایک لفظ میں دو یا کبھی تین الفاظ بھی آتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ باللہ میں دو الفاظ ہیں، باللہ اللہ کی. اسی طرح کبھی کبھی بظاہر ایک لفظ نظر آتا ہے لیکن اس میں تین الفاظ بھی ہوتے ہیں. جیسے جیسے الفاظ ہوں گے تو اس کی تشریح ہم لوگ کرتے جائیں گے. الشیطان یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں شیطان پلس الف لام ہے تو الشیطان ہوگا. شیطان مطلب کسی ایک شیطان سے، لیکن یہاں پر جب ال لگ جاتا ہے الشیطان تو یہ ساری جنس یعنی کہ ہر ایک شیطان سے. جب ہم اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ ہر ایک شیطان سے پناہ مل جاتی ہے. اور الرجیم، الرجیم بھی کیا ہے؟ یہ لفظ ہے رجیم. رجیم پلس الف لام تو یہ الرجیم بنے گا. الرجیم یعنی کہ جو مردود ہے، یعنی کہ دھتکارا ہوا ہے. یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں مردود کا مطلب ہے دھتکارا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. رجیم کا معنی ہمیں یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے. تو ہم لوگ کیا ہے؟ پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح شیطان کو دھتکارا تھا اس کے آدم علیہ السلام کے قصے میں سن چکے ہیں. تو نہیں، وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی کیا ہے؟ مردود یعنی کہ دھتکارا ہوا، لوٹایا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اللہ ساتویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے مگر ہمارے بہت قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے طاؤس کو اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے. تو ہمیں کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ میں ضرور لے گا اور شیطان سے پناہ ضرور دے گا. شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسان کو بھٹکانے کا تجربہ ہے. اس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا. ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اور اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا. تو شیطان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکا چکا ہے. تو ہم تو آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ کیا ہے؟ ہمیشہ شیطان کی زد میں رہیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ ہمیں ضرور بھٹکائے گا. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس کا ایک ہی علاج اور سب سے طاقتور علاج ہے اعوذ باللہ، یعنی کہ طاؤس پڑھنا. کیا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں
جانے کا ایک بہترین طریقہ ہے تعوذ۔ ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ مار سکتے ہیں، صرف کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی طرح ہو جائیں۔ اس کا کام ہم کو جہنم لے جانا ہے، اس لیے خود کو غیر محفوظ محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے حملے میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے بھیک کے انداز میں اللہ سے حفاظت مانگیے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کہتے ہوئے کیا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزانہ بھیک کے طریقے سے ہمیں الفاظ ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ تو ہمیشہ کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے شیطان۔ جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے، جس طرح ہم ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ جیسا ہم گاڑی میں بیٹھتے ہی سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں کیا ہے؟ قرآن مجید کا اسٹارٹ یا پھر نماز کا اسٹارٹ تعوذ سے ہی کرنا چاہیے۔ کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے۔ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں، ہیبٹ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑی تھوڑی کر کے ہم لوگ کیا ہے؟ تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں سیکھیں گے جو ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے تعوذ۔ تو تعوذ کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہم لوگ سیکھ لیے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس میں کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہے؟ یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے اعوذ ہے، تو اعوذ کو کس طرح سے یاد کریں گے ہم لوگ؟ میں پناہ میں آتی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اعوذ، اس کا جو یہ حمزہ ہے، تو جہاں کہیں بھی یہ حمزہ ہوگا کسی کام سے پہلے، کام میں اس طرح سے، تو میں، میرا، ایک سنگولر کا مطلب ہوگا۔ جیسے کہ ہم استغفار میں کہتے ہیں اتوبو، یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حمزہ آیا ہوا ہے، تو جہاں کہیں بھی اس طرح کا یہ حمزہ ہوتا ہے الف کی شکل میں، تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سنگل سیگا ہے، یعنی کہ میں توبہ کرتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، اس طرح سے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، من سے، من الشیطان، شیطان سے، اور رجیم جو مردود ہے۔ تو یہاں پر ایک وضاحت ہے کہ قرآن کے 50% الفاظ سے مراد 50% قرآن نہیں، کیونکہ ہر لائن میں آپ کو 50% الفاظ نئے ملیں گے۔ صرف 20 گھنٹے میں کیا ہے؟ 50% الفاظ سمجھ لینا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ کیا ہے؟ ہاف، اگر قرآن کو آدھا آدھا کریں تو ایک طرف کا ہم قرآن سمجھ لیں گے اور ایک طرف کا نہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ قرآن کے ہر پیج پر کیا ہے؟ 50% الفاظ ہمیں سمجھ میں آئیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم دوسرے لیولز بھی پڑھیں گے تو دوسرے لیولز میں بھی ہم اور 50% کو کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھی قرآنی آیتیں اور قرآنی الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا پارٹ اے میں۔ اب ہم سیکھیں گے پارٹ بی۔